سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے موقف اور بیانیے کی دنیا بھر میں جیت۔ اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اقوام متحدہ کے ماہرین نے سخت اعتراضات کیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر شمولیت کے کوئی شواہد نہ دے سکا۔ 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، کئی شہری جاں بحق اور زخمی بھی ہوئے، مساجد کو نقصان پہنچا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں۔ بھارت کا آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو پیشگی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر نے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بھارت کی وجہ سے سنتاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی۔ سنتاس معاہدے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ نیا معاہدہ ہونے تک پرانا معاہدہ نافذ ہی رہتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں کی گئی۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ رپورٹ میں بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کو کمزور قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ پاکستان کی سفارتی سطح پر آپ کے خیال میں کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس طرح کی رپورٹ آبویسلی اگر ان کو آپ کامیابی اور غیر کامیابی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکشنز کامیابی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پھر کامیابیاں ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں۔ بیکاز اگر آپ ایمبٹ آف انٹرنیشنل لاء کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے جو بھی ملٹری ایکشن بھی کیا، اوفینسو بھی کرنے کی ضرورت پڑی، اس کو بھی لوگوں کو ایکسپلین کر کے کیا، انٹرنیشنل لاء کے اندر کیا، تو اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے۔ آئی تھنک اس وقت ہماری جس کو آپ فتح کہنا چاہ رہے ہیں جیت ہے یقیناً، بوتھ آن دا ملٹری فیلڈ اینڈ ایٹ دا ڈپلومیٹک فیلڈ، لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے آئی تھنک اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ وی آر اویئر آف دا فیکٹ کہ بھارت نے جو کچھ غلط کیا اس کا شاید امپیکٹ آج ان کو نہیں نظر آ رہا ہو، لیکن یہ جو بڑھتی ہوئی ایک انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لاء کے ایمبٹ کام کریں، اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کو آپ ڈسکس کریں کہ 5 اسپیشل ریپورٹرز نے بھارت سے یہ سوالات پوچھے جو کہ سنگین الزامات جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہوتا ہے، رائٹ ٹو لائف کی وائلیشن ہوتا ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی کی وائلیشن ہے، رائٹ ٹو اکنامک ایکٹیویٹی کی وائلیشن ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئی تھنک اسٹریٹجکلی اسپیکنگ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ہولڈ کرنا، جو کہ آپ کے انڈس واٹر ٹریٹی میں اس کی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک اس کو ابینس میں ہولڈ کر سکے۔ آئی تھنک اس سے زیادہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک، جیسے انہوں نے اٹیک کرتے ہوئے پاکستان کو پوسٹ پہلگام ایک اسٹریٹجک مسٹیک کی ٹو ریویل دیئر اون ملٹری اینڈ کنونشنل ویکنیسز اینڈ دیئر اسٹریٹجک ویکنیسز، بالکل اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ہولڈ کر کے، جبکہ اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے نہ انٹرنیشنل لاء میں نہ اس ٹریٹی میں خود، آئی تھنک بھارت نے اپنے آپ کو ایک ایسا روگ ایلیمنٹ اور ایک ارسپانسبل ایکٹر پوری دنیا کو دکھایا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا اس چیز پہ بہت سینسٹیو ہے، ایشوز آف کلائمیٹ چینج پہ، ایشوز آف واٹر سیکیورٹی پہ، اور بھارت نے یہ دکھایا ہے کہ وہ خود 1.7 بلین لوگوں کی واٹر انسیکیورٹی کا کا روٹ کاز بننا چاہتا ہے، اینڈ اس سے اس کو آپ واٹر ٹیررزم کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، دے ہیو ایکچولی ویپنائزڈ واٹر وچ از رائٹ ٹو لائف، and they have also weaponized terrorism with it because they use terrorism as an excuse to attack another nuclear state. So میرے نظر میں اس وقت کہتے نا when God needs to destroy someone they first make them mad. I think اس وقت جو ان کا strategic choices نظر آ رہی ہیں they are nothing less than madness.
اور جہاں تک اس رپورٹ کی بات کریے اٹ از ویری ویری انیکووکل. انیکووکل کا مطلب ہے اٹ از کیٹیگوریکل. وہ بالکل دبے لفظوں میں کچھ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہم خود یہ چیزیں کہیں, لیکن یہ پہلگام پوسٹ پہلگام کے اٹیک ان پاکستان سوورن ٹیریٹری میں یہ الزام ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ لیتھل ان ٹرمز آف اینی کسی بھی ذمہ وار خود مختار اور خود سیلف ریسپیکٹنگ ملک کے لیے اس طرح کی رپورٹ جذب کرنا, ہضم کرنا کافی مشکل ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہاں سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ نارملی پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 60 ایک اسپیشل ریپورٹرز سم اسپیسیفک ٹو کنٹری, سم اسپیسیفک ٹو ایشوز پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور نارملی جب وہ ایک سوالات کرتے ہیں کہ ایک رسپیکٹفل ملک ہمیشہ اس کے جوابات ضرور دینے کی کوشش کرتا ہے. بٹ بھارت کا یہ ان کی رپورٹ سے یقیناً پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے جواب بھی نہیں دیے. اور اس سے ایک ایٹیٹیوڈ شو ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ کیئر. ہمیں انٹرنیشنل لا کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں لیگل رائٹس کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں رولز کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں انٹرنیشنل آبلیگیشن کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں بائیلیٹرل آبلیگیشن کی بھی فکر نہیں ہے. سو اٹس کوائٹ کنسسٹنٹ. It is very, very consistent with the pattern that the Modi government has actually ensued in the last 2 decades, or decade plus. So, it's not surprising at all. ٹھیک ہے جی, چلیں, thank you. اور حنا ربانی کھیر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ حنا ربانی کھیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا انالیسس دے رہی تھیں اس پر, اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے موقف اور بیانیے کی اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی ہے. ابھی براہ راست دیکھیے وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کیونکہ اب آپ پر یہ لوڈ بڑھنے جا رہا ہے تو یہ 60 کے بجائے 80 فیملی کوارٹرز انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر بنائیں گے. آخر میں میری صرف آپ سے ایک ہی درخواست ہوگی, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقوام متحدہ کے اسپیشل ریپیوٹا نے بھارتی جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے مودی سرکار کو سوال نامہ بھیجا. بھارت سے پوچھا گیا کہ کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے, اور یہ بھی بتایا جائے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارت کی جانب سے 60 روز میں جواب نہ دیے جانے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے یہ معاملہ بارہا سلامتی کونسل میں اٹھایا. سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا اہم ذریعہ ہے. پاکستان واضح کر چکا کہ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا. ہم اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے. اسلام آباد میں سفارتکاروں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا. بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کے خلاف ورزی ہے. بھارت معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں طلبہ رہنما شریف عثمان ہادی کی موت کے بعد ملک بھر میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. میڈیا دفاتر, سیاسی دفاتر اور ثقافتی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. مظاہرین نے تحریک جاری رکھنے اور فوری انصاف کا مطالبہ کیا. کئی علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے. مزید تشدد کو روکنے کے لیے اضافی پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے. 32 سالہ ہادی طلبہ تحریک سے وابستہ تنظیم کا ترجمان تھا. گزشتہ ہفتے نقاب پوش حملہ آوروں کی گولی سے زخمی ہوا تھا. عثمان ہادی کو علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا, جہاں وہ 6 روز زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد دم توڑ گیا. ہادی جو شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے میں طلبہ تحریک کے نمایاں رہنما تھا.
अभी आपको बताएं, उस्मान हादी के कत्ल में हिंदुस्तान के मुलविस होने से मुतालिक ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए हैं। ढाका ट्रिब्यून का कहना है कि बांग्लादेश को ऐसे शवाहिद मिले हैं जो तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद मुल्ज़िमान के भारत फरार से भारत लिंक के खदशात बढ़ाते हैं। पुलिस को शुबा है कि फैसल करीम मसूद और मोटरसाइकिल ड्राइवर आलमगीर शेख हमले के फौरन बाद भारत की तरफ निकल गए। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुल्ज़िमान ने माइम सिंह के बॉर्डर रूट से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान मीरपुर से निजी गाड़ी में रवाना हुए और शोलिया के रास्ते गाजीपुर पहुंचे, फिर एक और गाड़ी में हलवा घाट के करीब पेट्रोल पंप तक गए। वहां से एक मकामी शख्स ने मोटरसाइकिल पर उन्हें बॉर्डर एरिया तक पहुंचाया। सहूलतकार की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के शुबे में शेरपुर के नालिताबारी से 2 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर पर नए वर्मा को तलब करके वाज़ेह मुतालबा किया है कि अगर मुल्ज़िमान भारत में दाखिल हुए हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। पुलिस के मुताबिक उस्मान हादी पर फायरिंग फैसल ने की है, जबकि आलमगीर को छात्र अली का कारकुन करार दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता फायरिंग के वाक़े के मुल्ज़िम मुर्दा हालत में मिला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। पुलिस चीफ के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 48 साला पुर्तगाली शहरी के तौर पर हुई है, जो माजी में ब्राउन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रह चुका था। हुक्काम के मुताबिक यही शख्स 2 रोज़ बाद MIT के प्रोफेसर का उसने कत्ल किया। मुश्तबा शख्स की लाश न्यू हैम्पशायर के इलाके सेलम में एक स्टोरेज यूनिट से मिली, जहां FBI और मकामी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। गुज़श्ता हफ्ते ब्राउन यूनिवर्सिटी में होने वाली फायरिंग में 2 तलबा हलाक, 9 जख्मी हुए थे। अभी आपको बताएं, लाहौर की ज़िला कचहरी में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने के मुकदमे में नामजद फलक जावेद, अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने उस्मा बुखारी फेक वीडियो केस की समाअत की और मुल्ज़िमान पर सूबाई वजीर की फेक वीडियो वायरल करने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। वकास सवान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कहिएगा ये क्या मामला है और इस केस के पस मंजर से भी आगाह कीजिए। जी देखिए, लाहौर की जिला कचहरी में NCCI की जानिब से इस केस का चालान जमा करवाया गया था, जिसमें मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि उन्होंने सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की जाली वीडियो जो है वो वायरल की थी। इसमें फलक जावेद, अतीक रियाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। आज जेल हुकाम की जानिब से जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर फलक जावेद को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां पर अदालत ने फलक जावेद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और आइंदा समाअत पर इस मुकदमे के गवाहों को भी बयानात के लिए तलब कर लिया है। NCCI ने चालान जमा करवाया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात की दरख्वास्त पर यह मुकदमा NCCI ने दर्ज किया था, जिसमें आज मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका वकास आवान।